بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. حمد و صلات کے بعد آج کتاب التوحید کا جو باب زیر بحث ہوگا وہ ہے باب قول اللہ تعالی وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنین. اور اسی کے ساتھ مؤلف نے اور بھی آیتوں کے 2-3 ٹکڑے ذکر کیے ہیں، انہی پہ عطف کیا ہے کہ اللہ کے اس فرمان کا ہے. اور دوسرا فرمان ہے وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اور تیسری آیت ہے وقوله یا ایہا النبی حسبک اللہ. اور اس کے بعد میں اپنے طریقے کے مطابق آگے چند احادیث اور آثار ذکر کی ہے. تو باب ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. ترجمہ: اور صرف اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم لوگ مومن ہو. عام طور پر عربی کا طریقہ ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام نحوی اور صرفی اور بلاغت کے اعتبار سے چوٹی پر پہنچا ہوا کلام ہے. اور حسب منشا اللہ رب العالمین جس معنی کو، جس پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لیے اس زبان کے اندر انوکھے جو اسالیب ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پر جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے وہ معمول کو، مفعول کو پہلے استعمال کیا گیا ہے اور فعل بعد میں آیا ہے. اور کلام عرب کے اندر اس کا فائدہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے حصر. حصر کا مطلب جو جس کام کی بات کی جا رہی ہے، جس فعل کی بابت یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو اس فعل کو مفعول کے ساتھ خاص کرنا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عمل درست ہی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہم اپنی نماز میں روزانہ ہر رکعت میں دہراتے ہیں، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے ہمارے اللہ، وہاں بھی ایاک، فقط اور فقط، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور فقط صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت کا عمل اور مدد مانگنے کا عمل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جو نارمل طریقے تعبیر ہے وہ مفعول کو بعد میں نعبدک ونستعینک یہ ہے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ عبادت کا عمل یا مدد مانگنے کا عمل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے لیے ایاکا کا لفظ پہلے لایا اور نعبدو اور نستعین کا لفظ بعد میں ذکر کیا، اور یہ عرب کا بہت مشہور اور معروف اسلوب بیان ہے۔ یہ کوئی یعنی جو عربی زبان جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات اور انوکھی بات نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے وعلی اللہ پہلے ذکر کیا، توکلوا کا لفظ بعد میں ذکر کیا۔ اللہ پر ہی بھروسہ کرو، اور ایک بہت بڑی کڑی شرط رکھ دی اللہ رب العالمین نے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہوا، دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں، کہ تمہارے مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ توکل اگر کرنا ہے تو فقط اور فقط اللہ پر کرنا ہے، اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنا تمہارے ایمان کے خلاف ہے۔ چونکہ یہاں ہم ابھی توکل کے سلسلے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، ورنہ توکل اپنے آپ میں ایک موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کے تقاضے اور ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط بن چکی ہے، تو اس لیے اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اور مختصر سی گفتگو یعنی درس کے تمہید کے طور پر اگر ہم کر دیں کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں دل کے اندر اللہ رب العالمین پر اتنا اعتماد پیدا ہو جائے، اتنا بھروسہ پیدا ہو جائے کہ آپ بے خوف و خطر اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ کوئی بھائی ذرا پانی دے دیں، کیونکہ گلے میں خراش 2-3 دن سے ہے اور ہم مولوی لوگوں کی پریشانی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دل کے اندر اللہ پر اعتماد اس قدر پیدا ہو جائے کہ آپ بے خوف و خطر اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کو سونپ دیں۔ اس کو اگر عربی میں اس کی تعبیر کرنی ہے تو تفویض کا لفظ بھی آتا ہے، توکیل کا لفظ بھی آتا ہے، کہ آپ نے سب کچھ اللہ کو سونپ دیا، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ یقیناً ایک انسان اس دنیا میں اپنے مصلحتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تمام وہ وسائل اختیار کرتا ہے جن وسائل کے ذریعے اس کو اپنے لیے منافع حاصل ہونے کی امید ہوتی ہیں،
وہ اگر جائز وسیلے ہیں تو انہیں اختیار کرنے میں شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ہر شخص اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ اسباب اگر شرعاً ممنوع، محظور، ناجائز نہیں ہیں تو شریعت کو ایسے اسباب اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے، اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، توکل کے خلاف۔ جزاک اللہ خیر۔ توکل کے خلاف اسباب اختیار کرنا کب ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پر تو وہ اسباب اگر شرعاً ناجائز ہیں تو وہ تو ان کے ناجائز ہونے کی وجہ سے حرام ہو گئے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے جس سے توکل میں خلل آتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی سبب اختیار کیا اور آپ کے دل کا یہ جو اعتماد ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اس سبب سے مربوط ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ بیمار ہے اور آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور ڈاکٹر نے تشخیص کی، دوا لکھ دی۔ اب آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر سے توجہ ہٹ کر اس دوا اور اس ڈاکٹر پر چلی گئی آپ کا اعتماد۔ آپ بڑے فخر سے میں فلاں جگہ گیا اور ڈاکٹر نے دوائی دی اور ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا اور اس دوائی کی وجہ سے ٹھیک ہوا۔ آپ کے دل کے اندر، صرف زبان نہیں بلکہ آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ دیکھو اس دوائی نے ہمارے بیٹے کو شفا یاب کر دیا۔ سمجھ گئے نا؟ اب یہاں پر آپ کے توکل کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے۔ شافی کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ ہاں، آپ نے جو یہ کام کیا وہ اسباب، جائز اسباب اختیار کیا آپ نے، لیکن اصل میں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر کیا بات ہونی چاہیے؟ توکل بدستور قائم رہنا چاہیے، توکل کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے۔ صرف اسباب کے اختیار کی حیثیت سے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی لائیں، انجیکشن لیں، آپریشن کرائیں، جو بھی، لیکن اولاً و اخیراً آپ کا توکل، آپ کا اعتماد کلی اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے میرے بیٹے کو شفا دیا، اللہ نے ڈاکٹر کے قلم سے وہ دوائی لکھوائی جس دوائی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمارے بیٹے کو شفا عطا فرمائی۔ آپ کا اعتماد، آپ کا توکل، یہ اللہ کی ذات سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ اور اگر یہ توکل ہٹ گیا، کسی سبب پر جا کر ٹک گیا، تو یاد رکھیں پھر آپ کے توکل علی اللہ کے اندر خلل واقع ہو گیا۔ اور توکل علی اللہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے، یہ قلبی عبادتوں میں سے بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ جیسا کہ اس آیت کا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے شرط ہے۔ ہم اگر اللہ پر توکل اختیار نہیں کرتے تو ہمارے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام، اور دیکھیے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہماری طاقتوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک عام اصول دے دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العالمین کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ اور ایمان کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ایک نچلا گراف ہے کہ وہاں سے پھر ایمان زیرو ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر 1%، 2%، 3% آتے آتے ایک وہ گراف ہے جو عام لوگوں کا گراف ہے، کمزور ایمان کا، بیچ والا معتدل ایمان کا، اور اس کے بعد چوٹی کے ایمان کا گراف
وہ ایمان کا گراف اللہ رب العالمین اپنے فضل سے صرف اور صرف اپنے اولیاء، اپنے انبیاء، مرسلین کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ بتائیے، جو پچھلے درس میں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانا تھا تو سب جانتے ہیں نا کہ آگ میں پھینکے جانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، اور اس توکل کا اظہار بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ توکل ہو سکتا ہے ہم اور آپ کے اندر پیدا نہ ہو پائے، لیکن ہم کو اللہ نے اس کا مکلف بھی نہیں کیا، اس کا مکلف نہیں کیا۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جبکہ ایک شیر آپ کو اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، ایک سانپ آپ کو اس وقت تک نہیں ڈس سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، ایک بچھو آپ کو اس وقت تک ڈنک نہیں مار سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، آپ پانی میں اس وقت تک نہیں ڈوب سکتے جب تک اللہ کی مشیت اور اجازت نہ ہو۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں نا، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی ہم ہمت نہیں کر پاتے۔ وہ کیا مطلب ہے؟ وہی ہمارا ایمان ابھی اس لیول تک نہیں پہنچا کہ ہم آنکھ بند کر کے توکل 100% ہمارے اندر آ جائے، اور ہم جیسا کہ توکل ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا۔ تو عرض صرف اتنا ہے کہ توکل کا مطلب، مفہوم جو ہے کہ توکل اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کر کے بھروسہ کر کے اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینا، مصلحتوں والے معاملات کو بھی اور نقصان سے بچنے والے معاملات کو بھی۔ وہ حدیث یاد کیجئے جس کے اندر 70,000 بلا حساب بلا جنت میں جانے کی خوبیاں کیا تھیں، ان کی خوبیاں کیا تھیں؟ ہاں، لا يرقون ولا يسترقون ولا، یہی نا۔ رقیہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کرنا بھی جائز ہے اور طلب کرنا بھی، کسی سے کروانا بھی جائز ہے۔ لیکن جب ایمان اتنا اوپر ہو گیا، خلاص یہ رقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے آپ مدد مانگتے ہیں نا کہ اللہ جس مصیبت میں ہیں وہ مصیبت اللہ ختم کر دے۔ تو اللہ یقیناً مصیبت کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو رقیہ کریں تو بھی، نہیں کریں تو بھی، شفا کہاں سے آنی ہے؟ مصیبت کہاں سے ہٹنی ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ تو جب توکل اتنا ہو گیا، آپ کے اندر اتنا پیدا ہو گیا، تو پھر رقیہ اور یہ سارے جو دنیاوی اسباب ہیں یہ تو بیکار ہو گئے نا۔ دنیاوی اسباب یہاں پر آپ کے اس ایمان کے اور اللہ پر توکل کے مقابلے میں ان اسباب کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ یہ جائز اسباب تھے، آپ کر سکتے تھے، اختیار کر سکتے تھے، لیکن آپ کا توکل چونکہ بہت اوپر تھا، اس توکل کا انعام اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن اللہ جانتا ہے ہمارے بہت سارے بندے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے کوئی بات نہیں، اس سے نیچے والا بھی ہم کو قبول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا رحیم ہے۔ اور آج جو ہمارے حالات ہیں، ہم نیچے کی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کو تو ہائی کلاس ہی چاہیے سب میں، لیکن سبحان اللہ، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم انسان مجبور ہے اختیار کرنے پہ۔ امتحان میں کہیں دیکھا ہے صرف 100% بچوں کو پاس کیا جاتا ہو؟ پاسنگ مارک کے لیے نیچے سے آتے آتے ایک متعین کر دیا جاتا ہے، بھئی 40 نمبر، 50 نمبر، 60 نمبر یہ پاسنگ مارک ہے، اب اس کے اوپر جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے وہ اوپر لائے گا اور اس کی اتنی پذیرائی ہوگی۔
سمجھئے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے معنی۔ اب اللہ رب العالمین کے نزدیک توکل کتنا پسند ہے، توکل کا فائدہ کتنا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کافی ہونے کا مطلب آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کی ہر مصیبت کو اللہ دور کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے نا۔ اس کو فوج کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کلمہ کن کی ضرورت ہے نا۔ تو اس لیے یعنی اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والا بندہ کبھی خسارے میں نہیں رہے گا، اور اگر اس کو کچھ خسارہ بظاہر نظر آ رہا ہے تو اس خسارے کے پیچھے اس کی کامیابی ہے۔ یعنی ایک بندہ بیمار ہوا، اس نے کہا میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں دوا نہیں کرواؤں گا، علاج نہیں کرواؤں گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں رقیہ نہیں کرواؤں گا، اور وہ بندہ اسی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خسارہ ہے کہ نہیں؟ بظاہر ہمارے اور آپ کے نزدیک، ہمارے معیار میں خسارہ ہے نا یہ، کہ دیکھو بھئی اس نے ضد کیا، دوا نہیں کرائی، یہ نہیں کرایا، اور دیکھو موت ہو گئی۔ اس موت کے بعد وہ اللہ رب العالمین پر کما حقہ توکل کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گیا، تو اس کا انجام کیسا ہوگا؟ اسی 70,000 لوگوں میں سے داخل نہیں ہوگا وہ، تو خسارے میں ہے بندہ۔ اس دنیا کی زندگی کا دراصل اللہ کے نزدیک کوئی معیار ہی نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ سمجھیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، میں بھی نہیں سمجھتا ہوں آپ کی طرح، اللہ رب العالمین رحمت سے ہدایت عطا فرمائے، کہ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء۔ کتنی مشہور حدیث ہے، کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ اگر اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر، کتنا؟ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی نہیں ہے، مچھر کے پر سے بھی کم ہے اس دنیا کی حیثیت، اگر مچھر کے برابر ہوتی تو اللہ صرف ایمان والوں کو روزی دیتا، جو بے ایمان ہیں ان کو ہی ختم کر دیتا، ایک چلو پانی نہیں دیتا ان کو، اور چلو پانی نہیں ملتا تو کیا انجام ہوتا؟ کوئی زندہ رہتا اس زمین پر؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک چونکہ اس زمین، اب یہ زمین سمجھ سکتے ہیں، ایک ملک کے سینٹرل بینک میں اس ملک کے کرنسی کی کتنی گڈیاں نوٹوں کی رہتی ہیں، کب دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کمزور دل کے لوگ برداشت نہیں کر پائیں کہ اتنا بھی پیسہ ہے۔ اور اگر ان ملکوں کے پاس سونے کا جو اسٹاک ہوتا ہے وہ معلوم ہو جائے اور وہ دیکھ لیں آپ، یہ سب اسی دنیا کا حصہ ہے، اور یہ اس وقت موجود ہے، ابھی پہلے کتنا ختم ہو گیا اور کتنا ابھی آنے والا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے نا؟ یہ سب ملا کر ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ مچھر ہی کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ اب اس دنیا میں ہم 50 سال جئیں، 60 جئیں، 100 جئیں، 200 سال جئیں، 1000 سال جینے، انجام وہی ہونا ہے۔ لیکن یہ ہمارے اندر کی کمی ہے اور ایمان کا گراف ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس میں
زیادہ لمبی زندگی جینے کی تمنائیں کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ کو جنت 60 سال میں مل جائے، دنیا کی زندگی کو آسان سمجھتے آپ؟ کتنی مشقت، آپ سوچیں خود، یہاں آپ لوگ ہیں، کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں اور کس کس راستے سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہاں پر بیوی بچوں والدین بھائی بہن کی جدائی کا غم اٹھا رہے ہیں اور کسی کی غلامی کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. آسان سمجھتے اس کو؟ اب اگر کوئی 60 سال تک اس مصیبت کو برداشت کر کے جنت حاصل کر لے تو وہ کامیاب ہے، یا جو اسی مصیبت میں 80 سال رہے وہ کامیاب ہے. لیکن ہمارے نزدیک معیار دوسرا ہے. اللہ یہ کہ یاد رہے، اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین کسی کو اگر لمبی زندگی دیتا ہے اور اس لمبی زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق دیتا ہے تو وہ بندہ زیادہ خوش قسمت ہے بنسبت کم عمر والے کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو 60 سال میں مر گیا 60 سال کی اطاعت ہے، اور جو 70 سال میں مرا اطاعت پر، اس کے پاس 70 سال کی اطاعت کا خزانہ ہے. جو 80 سال میں مرا وہ 80 سال کی اطاعت کا خزانہ اس کے پاس ہے. تو یہاں پر پھر ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، چونکہ ہم یہ سمجھنے والے نہیں تھے زیادہ، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرما دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. آپ روزی چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین پر توکل کرو، اللہ رب العالمین روزی آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کو گمان تک بھی نہیں ہے. یہ توکل کا فائدہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی بیان فرمائی، فرمایا اگر تم لوگ اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح چڑیا بھروسہ کرتی ہے، یا اللہ پر تم کما حقہ بھروسہ کرو. الفاظ یہ ہیں لو انکم تتوکلون او توکلتم علی اللہ حق توکلہ، کما حقہ توکل کرو تو اللہ رب العالمین تم کو روزی اس طرح سے دے گا جس طرح چڑیوں کو دیتا ہے. چڑیوں کو روزی کیسے دیتا ہے؟ چڑیوں کے پاس نہ بینک بیلنس ہے، نہ ہی راشن کا اسٹاک ہے، نہ ہی کپڑے کا اسٹاک ہے، نہ ہی کسی چیز کا اسٹاک نہیں. اس کے پاس کسی چیز کا اسٹاک نہیں ہے. صرف اس کے اپنے لیے نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں، ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بڑے ہیں برداشت کر لیں گے، ذرا بھی بچے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہے نا. تو چڑیا کے بچے بھی اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح چڑیا رہتی ہے. پیدا ہوتے دیکھتے نہیں ہے، کبھی کبھی آتا ہے چڑیا جب کھانا لے کر آتی ہے تو بیتاب منہ کھول کر انتظار کرتے ہیں. تو یہ ہے توکل کہ اللہ اس طرح روزی تم کو دے گا جس طرح چڑیوں کو روزی دیتا ہے. کس طرح دیتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا. خالی پیٹ اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جاتے، جدھر ملے گا ادھر کھائیں گے. خالی پیٹ نکلتے صبح، لیکن شام کو جب واپس آتے تو پیٹ بھرا رہتا ہے. پیٹ بھرا رہتا ہے. تو یہ تو ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، لیکن یہ کب سمجھیں گے؟ جب اتنا ایمان دل کے اندر ہوگا جب سمجھیں گے. سمجھئے نا؟ تو بہرحال ابھی کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ توکل علی اللہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی قسموں میں سے قلبی عبادت ہے، اور بہت عظیم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے، اور ہمارے ایمان کی شرطوں میں سے یہ عبادت ہے. اب کوئی بندہ اگر اس میں شرک کرتا ہے تو وہ اس کا شرک کیسا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا. یعنی جس طرح بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے اس طرح اگر کوئی بندہ غیر اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اور کرتے ہیں نا لوگ. آج ہی ایک دعوت سینٹر سے ہم کو ایک بندے کا نان مسلم کا نمبر ملا، تو اس کو فون کیا میں نے. تھوڑی بات چلی تو بولتا ہے
یہ سارے لوگ تو پتھر کو پوجتے ہیں تو اس لیے ہم بھی پوجتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ ہوگا نا. مانو تو مسلم، مانو تو بھگوان ہے، نہ مانو تو پتھر ہے. یہی تو بولتے ہیں نا، مانو تو بھگوان ہے، نہ مانو تو پتھر ہے. ہم نے کہا پتھر ماننے سے بھگوان کیسے بن جائے گا جی؟ ماننے سے کوئی چیز یعنی اپنی حیثیت تبدیل کر دیتی ہے، پتھر تو پتھر ہی رہے گا. بھگوان بھگوان ہے اور پتھر پتھر ہے. اس کو تم مان بھی لوگے تو کیا فائدہ ہے؟ تم کو کھانا مل جائے گا اس کو ماننے سے؟ پتھر کے پہ ہم ایک، چاہے وہ رام کی مورتی ہو، چاہے دشرت کی ہو، چاہے فلاں کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، کرشن کی، کس کی بھی ہو، اس کے سامنے اگر ہم دن بھر رات بھر بیٹھے رہیں کہ فلاں بت فلاں دیوی تو ہم کو کھانا دے دے، کھانا دے دے، کھانا ملے گا؟ نہیں ملے گا. روزی ملے گی؟ نہیں ملے گا. مصیبت سے نجات نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے، ہم مسلمانوں کے لیے تو چیزوں کو سمجھنا اور آسان ہے، کیونکہ ہمارے انبیاء کرام نے پروف کر دیا ہے. یہ قرآن تو اپنی جگہ ہے ہی، واقعات میں، سچے واقعات نے پروف کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑا، ایک کو چھوڑ دیا. کیا کنسپٹ تھا؟ کہا اگر ان کے پاس تھوڑی عقل ہوگی تو اس سے تو پوچھیں گے نا، یہ تو بتائے گا کہ ہاں کس نے یہ ماجرا کیا ہے پورا. لیکن اتنی بھی عقل نہیں نکلی. ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا ٹھوکر دیا، کہا کہ بھائی جب یہ اپنے کو نہیں بچا سکتے تو تم کو نفع نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا، ایک ہوش کی بجلی کود جائے ذہن کے اندر. واقعی یار یہ تو ابراہیم کی بات تو صحیح ہے علیہ السلام. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر پیچھے کے بل پلٹ گئے جس پہ تھے، جس راستے پہ، اور کہا ابراہیم تم کو تو معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو پھر کٹھوجتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو ہم نے معبود مان رکھا ہے تو معبود ہیں، خلاص. سمجھ گئے نا؟ تو حیثیت نہیں بدلتی ماننے اور نہ ماننے سے. اب اگر کوئی بندہ کسی قبر والے سے بھی جا کر کے غوث اعظم بولتے ہیں نا، غوث اعظم ہے نا، کیا مطلب ہوتا ہے غوث اعظم کا؟ ہمارے مسلمان بھائی ہی تو بولتے ہیں بھائی غوث اعظم. کیا مطلب ہوتا ہے غوث اعظم کا جی؟ مددگار. اور چھوٹا مددگار کیا؟ اعظم کا مطلب اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اور غوث اعظم کا مطلب اللہ سب سے عظیم، اللہ نہیں، وہ غوث اعظم ان کا، وہ سب سے عظیم مددگار. اب بتائیے یہ کلمہ اپنے آپ میں شرک اکبر نہیں ہے؟ کفر نہیں ہے یہ؟ پھر بھی ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ شیطان ہم کو سمجھنے نہیں دیتا. لیکن آپ لوگ یہاں اس کتاب کو یہاں شروع کرنے کا مطلب، پڑھانے کا مطلب، اور یہ تو میں ایک یعنی ٹاپک پر 1 گھنٹہ یہاں بیٹھ کر آپ کو پریشان کرتا ہوں، لیکن اس کا مختصر ترجمہ بھی ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ. یہ جو آیتیں ذکر کی ہیں نا، اس کا ترجمہ آپ اور اس کی مختصر سی تشریح لے جائیں. اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگی اور تعصب کی عینک نکال کر اس کتاب کو پڑھے گا تو اللہ کی توحید پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا، الا کہ اللہ کی توفیق کسی کو نہ حاصل ہو، توفیق سے محروم ہو، تو ایک الگ مسئلہ ہے. تو میرے بھائی، اب اگر کوئی بندہ جو کسی شخص کو غوث اعظم کہے تو اللہ کے ہاں اس کا کیا حصہ باقی رہتا؟ آپ بتاؤ. کچھ باقی رہتا؟ کیا باقی رہتا؟ جب غوث اعظم آپ کا وہ ہے غیر اللہ، تو پھر اللہ کے پاس، جبکہ یہ سارے لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. اور جرأت دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں بھی اللہ معاف فرمائے اور اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس تفسیر کو یہاں مدینہ منورہ سے کنگ فہد
قرآن کی پرنٹنگ کا جو کمپلیکس ہے وہاں سے چھپوانے میں کامیاب ہو گئے لوگ، چھپ گیا، بٹا بھی۔ میں نے خود پڑھا اور تنبیہ بھی کیا، اور تنبیہ اس سے پہلے ہو چکی تھی لوگوں کو، لیکن جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کو میں نے یہاں پر الحمدللہ بتایا اللہ کی توفیق سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ میں تو زیادہ گڑبڑ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ترجمہ کوئی آئے گا عربی جاننے والا تو کہے گا دیکھو یہ مولوی کو ترجمہ نہیں معلوم ہے، تو اس لیے ترجمہ صحیح کیا۔ جب تفسیر کا نمبر، وہ حاشیہ ہے نا تفسیر، حاشیہ وہاں پر بولے اس آیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی سے مدد نہ مانگی جائے، مگر اب یہ مگر کے بعد پھر ان کی اپنی دخل اندازی شروع ہوتی ہے اور کہتے کہ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہو، اس کی تفسیر کر رہے ہو، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ لیکن کے بعد تمہارے کیسے جرأت ہوئی؟ اس جرأت کی بنیاد کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل کی ہے اس کے لیے کہ لیکن کے بعد جو تم نے کلام کیا؟ لیکن نہیں، جب اللہ کی توفیق سے بندہ محروم ہو جائے تو اس طرح کی گلفشانیاں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی توحید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کی طرف دعوت دیں، اس کی نشر و اشاعت کریں اپنی اولاد کو۔ آج میرے بھائی ایک بہت بڑا خلا باپ یا یہ کہیے والدین اور اولاد کے اندر پائی جاتی ہے، تربیت کا خلا، سمجھ گئے؟ چھوڑ دیتے ہیں ہم اللہ کے اور کسی چیز میں اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ جیسا بھی ہوگا چل جائے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن دنیاوی سلسلے میں اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالنا، اچھے سے اچھا ٹیوشن کرانا، اچھے سے اچھا کوچنگ کرانا، اچھے سے اچھے کالج اس کو دینا، یہ سب اس میں لاپرواہی نہیں چلے گی۔ لیکن بچوں کو توحید سکھانے میں کوئی بات نہیں، سیکھ جائے گا بچہ، وہ مدرسے میں تو جا رہا ہے نا مولوی صاحب کے پاس، نہیں چلے گا میرے بھائی۔ بچوں کو آپ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی توحید کا اور ایمانیات کا درس دیا کریں کہ آپ کے بعد وہی آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اللہ کی توفیق سے بننے والا ہے۔ نہیں معلوم کہ قبر میں بندہ رہتا ہے اور بندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی اولاد، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ آیت سمجھ گئے ہم، اور اس کا پس منظر ہے، لیکن میں آگے اور نہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت اللہ رب العالمین نے کب فرمائی تھی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں جو اس باب کے ٹائٹل میں شامل ہے، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو یہ بھی یعنی ایمانیات میں سے ایک ہے کہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے تو دل دہلنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگوں کو اللہ کا ذکر نہیں، سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک پورا قرآن پڑھ کے سنا دو تو جنبش نہیں ہوگی دل میں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی ہوتی ہے، تو اس کے لیے دل کو صیقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دل کو صیقل کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں آنسو بہانا پڑتا ہے۔ دل دھلتا ہے، اللہ رب العالمین دھو دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو توبہ نصوح اور اللہ کے دربار میں اپنے اشکوں سے ہی اپنے دل کی دھلائی کرنی پڑتی ہے، دھل جاتا ہے دل۔ توفیق اللہ کی ملے گی انشاءاللہ، لیکن آپ ثابت کرو کہ آپ اللہ کے بندے ہو، اللہ کو اپنا کچھ مانتے ہو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو، اللہ پہ توکل کرتے ہو۔ دوسرا فرمان یا ایھا النبی حسبک اللہ، آگے اللہ رب العالمین نے اس کے فرمان حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین،
اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور آپ کے مومن امت کے لیے بھی کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، جو آپ کے متبعین ہیں مومنوں میں سے، ان کے لیے بھی کافی ہے۔ کس چیز کے لیے کافی ہے؟ ہر چیز، ہر مصیبت میں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے، اور ان کو اپنے ضروریات کے مطابق ان کی روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ اس لیے فکر مت کرو، اس لیے فکر مت کرو۔ یاد رہے کہ جائز اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ اس کے لیے بھی اگر ہم قرآن سے کچھ شواہد دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ چاہتے تو مکہ میں 13 سال کے بجائے 23 سال پورا بھی گزار سکتے تھے، اور اللہ رب العالمین آپ کی مدد کے لیے جو طریقہ چاہتا مناسب، وہ طریقہ وہاں بھی اللہ رب العالمین اختیار کر سکتا تھا، سمجھ گئے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، غزوات میں خود شرکت کی، اور جتنے بھی دنیاوی اسباب ایک آگے چل کر حکومت کو چلانے کے لیے، بندوں کے شؤون کی تدبیر کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی نازل کیا کہ اللہ چاہے تو اس روئے زمین پر کوئی بھی کافر نہیں رہے گا، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ہے نا؟ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین بندوں کو بندوں کے ذریعے آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل سکے، کون اللہ کا یعنی فرما بردار بندہ ہے اور کون نافرمان بندہ ہے، کون جہاد میں جانے کے لیے تیار ہے، کون جہاد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کون منافق ہے، کون خالص ایمان والا ہے۔ تو یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا کہ ہمارے پاس اونٹ ہے، اس کو میں چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اس کو باندھ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول نا، اللہ کو معلوم ہے کہ اگر بندوں کے اندر ایمان اور توکل کا اتنا اونچا گراف نہیں ہوگا تو اسی اللہ کے تو آپ رسول تھے۔ تو آزمائش میں امت کو نہیں ڈالنا چاہا، کہا اعقل ثم توکل، باندھ دو اور پھر توکل کرو، دوا کرو، علاج کرو، محنت کرو، کوشش کرو، آؤ جاؤ دنیا کی مصلحت کے لیے بھی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ اسباب اختیار کرنا اللہ نے ان کی اجازت دی ہے۔ ہاں، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھو، دل کے اندر اللہ کا ایمان قائم رکھو، دل تمہارا ان اسباب سے متعلق نہ ہو جائے، ان پر جا کر اٹک نہ جائے کہ دیکھو ایسا ہم نے کیا۔ اور بہت سارے لوگ تو اللہ کو بھول ہی جاتے، بالکل ہم نے یہ کیا تو ایسا ہو گیا، کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن بھول جاتے اس وقت انا کے آگے۔ اور انا جو ہے نا، یہ بڑی خراب چیز ہے، خاص طور پہ اگر یہ کامیاب لوگ زیادہ بولتے، نہیں تو بیچارہ جو ناکام ہوتا ہے کوشش تو وہ بھی کرتا ہے نا۔ یاد رکھیں آپ، اتنے لوگ جو ہیں یہاں، ہم بھی آپ بھی یہاں ہیں نا، تو یہ اگر یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے کوشش کیا تو ہم سعودی پہنچ گئے اور کمانے لگے اور اس پوسٹ پہ آ گئے اور یہ کر لیے وہ کر لیے، آپ جیسے کوشش کرنے والے یا آپ سے بھی زیادہ کوشش کرنے والے بیچارے پڑے ہوں گے پیچھے، سمجھئے نا۔ تو یہ اپنی طرف کبھی بھی ان چیزوں کو
منسوب مت کرو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے لیے راستے آسان فرمائے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہی، ہم نے اتنی محنت کی کہ اس مقام پر پہنچا۔ اور آج کل تو سبحان اللہ موٹیویشن کے نام پہ بہت سارے لوگ کامیاب لوگوں کے انٹرویو لیتے ہیں، تو اس میں بھی وہی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور آج اس مقام پر پہنچ گیا۔ اللہ کا کہیں ذکر نہیں آتا شروع سے آخر تک۔ یہ موٹیویشن نہیں ہے، یہ گمراہی میں مبتلا کرنا ہے دوسرے لوگوں کو۔ آپ گمراہی میں کہ اللہ کو بھول جاؤ، بھول کر کوشش کرو، سمجھ گئے نا؟ ایک مومن آدمی کبھی بھی 24 گھنٹے میں 1 منٹ 1 سیکنڈ میں بھی اللہ پر توکل ختم نہیں ہونی چاہیے اس کو۔ یہ ہے مومن، اور اسباب اختیار کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری آیت مؤلف نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ذکر کیا ہے، میں بیان کر چکا اس کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو انہوں نے پڑھا تھا، نتیجہ انجام سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اور ہمارے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت پڑھا تھا جس وقت ان کو پچھلے درس میں آیت گزری کہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالت کفر میں تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ آئیں گے اور جو بچی کھچی طاقت ہے تمہاری وہ بھی ختم کریں گے۔ تو یہ لوگ ڈرے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور پھر مسلمانوں نے ہمت دکھائی، باہر نکلے، اور کچھ بھی کسی کا بال بھی کا نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی۔ خلاصے کے طور پر شارح حفظہ اللہ نے چند مسائل یہاں پر بیان کیے ہیں جو پیچھے یہ آیتیں اور احادیث گزری ہیں ان کے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ پر توکل یہ ایک عبادت ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے۔ اس عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا اور خالص رکھنا ضروری ہے، اس کے اندر شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، ان امور کے سلسلے میں جن امور کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ان امور میں بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے متعلق ہو جائے، ان پر بھروسہ کرنے لگ جائے، تو یہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر نہیں ہے۔ جیسے مثال بھی شیخ نے دیا یہاں پر کہ جو لوگ بتوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اگر بھائی جو جا کر بتوں سے روزی مانگتا ہے، مصیبت سے چھٹکارا مانگتا ہے، بیٹا بیٹی مانگتا ہے، تو بھروسہ کر کے ہی تو جاتا ہے اس کے پاس۔ اسی طرح سے قبر والوں کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، فلاں بابا ہم کو بیٹا دے دیں، بیٹی دے دیں، میں پریشانی میں ہوں، مجھے پریشانی سے نکال دیں، یا ایسے اولیاء میں نے بتایا کہ ہمارے اولیاء کا تو بڑا مسئلہ خراب ہے نا ہمارے ہاں، کہ ہمارے ہاں ہر پاگل کو کیا سمجھتے؟ ولی سمجھتے، اور بڑا اچھا سا نام دے دیا ہے، مجذوب ہو گیا۔ یہ مجذوب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا؟ جی، جذب سے ہے مجذوب، جذب سے ہے۔ جذب کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا؟ یہاں اگر ریت ہو، میں تھوڑا سا پانی گراؤں تو کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا، اسی میں جذب ہو جائے گا نا، سمجھ گئے؟ تو یہ مجذوب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مجذوب کا مطلب کہ اللہ ان میں سرایت کر گیا ہے، جذب ہو گیا اللہ۔ اب یہ بابا میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، یہ دونوں ایک ہو گئے۔
اس لیے عام انسانوں سے یہ ہٹ گیا، ابھی پٹری سے اتر گیا، کیونکہ اللہ بن گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں عقل دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور جو جتنا بڑا پاگل ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا ولی سمجھتے ہیں، جس کو تھوڑا کبھی ہوش آ جاتا ہے کہتے ہیں ابھی اس کی ولایت میں کچھ کمی ہے، ابھی کہاں ہیں ہم، یعنی کہاں ہماری۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو رکھا ہے اس کو کیا کرنے کے لیے؟ صرف اچھا کھانا کھانے کے لیے رکھا ہے؟ سوچو کچھ، جس نے پیدا کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے۔ بہرحال میری بات ادھر ادھر ذرا بٹ جاتی ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ دورانی گفتگو واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ توکل اللہ پر کرنا یہ ہمارے ایمان کی شرطوں میں سے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر خالص توکل کرنا ہی کرنا ہے۔ توکل میں کمی آئے گی تو یاد رکھو تمہارے ایمان میں کمی آ گئی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی اور کمی بھی ہوتی ہے۔ پچھلی آیتوں میں زیادتہم ایمانا گزر چکا ہے نا، اور بھی آیتیں زیادتی ایمان اور نقصان کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس مرجیہ اور مرجیہ جیسا عقیدہ رکھنے والے سارے لوگ، چاہے وہ اپنے آپ کو مرجیہ بولیں چاہے نہ بولیں، حکم ان کا ایک ہی ہے۔ کیا ہے کہ جب آپ ایک بار لا الہ الا اللہ آپ نے بول لیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے آپ، دوسرے آسان لفظوں میں مسلمان بن گئے آپ، تو آپ کچھ بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے ایمان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، ایمان آپ کا وہی ہے۔ یہ کانٹا جو ہے نا، یہ نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، کھڑا رہے گا سیدھا۔ ایمان کا کانٹا جو ہے یہ سیدھا کھڑا رہے گا، نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا۔ یہ بات غلط ہے، اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا ہے کہ نہیں، یہ کانٹا دائیں بائیں بھی جاتا، اوپر نیچے بھی جاتا، یزید و ینقص۔ یزید کیسے ہوتا؟ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ نیکیوں کے ذریعے بڑھتا ہے، نیکیوں پر نیکیاں بندہ کرتا جاتا ہے، ایمان اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ گھٹتا کیسے ہے؟ جب برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور کرتا ہی جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، تو پھر ایمان اس کا گھٹتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دی، لیکن ہم پڑھیں گے جب نہ پتہ چلے گا۔ فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، دھبا، ٹھیک ہے؟ دوسرا کرتا دوسرا دھبا، تیسرا کرتا تیسرا دھبا، چوتھا کرتا چوتھا دھبا، اسی طرح کرتے 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 جب توبہ کر لے گا تو دھبا دھل جائے گا، یاد رکھیں۔ لیکن جب توبہ نہیں کرتا تو دھبے پہ دھبا، دھبے پہ دھبا۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ پورا دل ان دھبوں سے، سیاہ دھبوں سے ڈھک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ پھر نہ ہدایت کی روشنی جاتی ہے اور نہ کوئی علم کی بات، نہ کوئی ایمان کی بات، کچھ نہیں، یہاں تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کرے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر دل کالا ہو جائے، دل ایمان نہیں ہے اس دل کے اندر یا نہ کے برابر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو کمزور بتا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، کمزور ایمان جب ایک بار آتا ہے تو بالکل جوانی میں رہتا ہے، نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ اس کی طاقت کم ہوتی ہے نہ اس کی طاقت بڑھتی ہے، نہ کمزور ہوتا ہے نہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو گیا نا جی۔ ہم کہتے ہیں بھائی اپنے نبی کے طریقے پر رہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات پر عمل کرو، بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن امت کا جھگڑا اسی میں ہے، نہیں ہم سب نہیں مانیں گے، آپ مانتے ہو مانو، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے دوسرے رہنما اور ہیں جن کو ہمیں ماننا ہے۔
ہمارے لیے رہنما کون ہے، مشعل راہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بحث ختم ہو گئی کہ نہیں ختم ہوئی؟ لیکن ہماری بحث نہیں ختم ہوتی ہے. کہتے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، یہی بول دینا قرآن میں، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کے بعد پھر اپنی بات شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چوتھا مسئلہ جو ہے ایمان یزید و ینقص. پانچواں مسئلہ یہی ہے جو میں نے ایک سے زیادہ مثالیں دیکھے کہ توکل کے خلاف یہ نہیں ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے، بلکہ توکل کے خلاف یہ ہے کہ ان اسباب پر اللہ کو چھوڑ کر وہ اعتماد کرنے لگ جائے، ان پر بھروسہ کرنے لگ جائے. واللہ تعالی عالم بالصواب. اور یہ جو اس کتاب سے اس کا تعلق ہے وہ یہی کہ توکل بھی اللہ کی عبادت ہے. توکل میں شرک کرنا یہ شرک ہے، توحید کے خلاف ہے. اور اگر توحید پر ہم کو قائم رہنا ہے تو اللہ رب العالمین پر کما حقہ یا جتنی بھی توفیق ہو اللہ پر ہی توکل کرنا ہے. توکل میں غیر اللہ کو شامل نہیں کرنا ہے یا غیر اللہ پر توکل نہیں کرنا ہے، چاہے وہ کوئی رسول ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، شیطان ہو، جن ہو، بھوت ہو، پریت ہو، پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، مٹی ہو، کوئی بھی ہو. اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ پر توکل کرنا یہ شرک ہے، توحید کے خلاف. اللہ تعالی عالم بالصواب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة